بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ رحمان کے بندوں کی 11ویں صفت، نصیحت کی باتوں پر توجہ۔ ایمان والوں کی ایک اہم علامت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالی کی آیتیں اور نصیحت و ہدایت کی باتیں پیش کی جاتی ہیں تو وہ کفار و منافقین کی طرح اندھے بہرے نہیں بنے رہتے، بلکہ جی لگا کر انہیں سنتے ہیں اور پھر ان پر عمل کر کے اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ عباد الرحمن کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، یعنی وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کو اللہ تعالی کے احکامات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان احکام پر بہرے اندھے ہو کر نہیں آتے۔ اس آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جب ان کو آیات قرآنیہ کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس کو سننے کے شوق میں اس پر گویا گر پڑتے ہیں اور اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور جب وہ ان آیتوں کی طرف راغب ہوتے ہیں تو وہ ان کو کھلے کانوں سنتے ہیں اور بصیرت کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو بظاہر وہ ان کی طرف راغب ہوتے ہیں اور اس کے سننے پر شدید شوق کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن وہ بہرے اور اندھے بنے رہتے ہیں کہ نہ تو وہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں اور نہ ہی ان پر نظر ڈالتے ہیں، جیسا کہ منافقین کا حال ہے۔ اسی مفہوم کو قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ اس انداز میں بیان فرمایا گیا، ارشاد خداوندی ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافقین بطور استہزاء کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا، پس جو لوگ ایمان والے ہیں تو اس صورت نے ان کے ایمان میں اضافہ کیا جس پر وہ بہت مسرور ہیں، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے تو اس صورت کے انکار نے ان کی گندگی میں اور گندگی بڑھا دی، بالآخر وہ کفر ہی کی حالت میں دنیا سے سدھار گئے۔ بلا شبہ اہل ایمان جب قرآنی ہدایات اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے نصیحت آموز ارشادات سنتے ہیں تو ان کے دل اللہ کی خشیت سے اور سینے نور ایمانی سے معمور ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ سورہ انفال میں سچے مؤمنین کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ یقیناً ایمان والے وہ ہیں جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ تعالی کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان کی کیفیت میں اضافے کا سبب بنتی ہے اور وہ اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں۔ بہرحال نصیحت قبول کرنا یہی عقل و دانش کا تقاضا ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ ارشاد فرمایا گیا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، یعنی نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ کفار و منافقین کا طریقہ اور وطیرہ، اس کے برخلاف دشمنان اسلام کفار و منافقین کا یہ وطیرہ رہا ہے کہ وہ قرآن کریم اور شریعت کی باتیں یا تو پڑھتے ہی نہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو ان کی غرض فاسد ہوتی ہے کہ وہ اس کا مذاق اڑائیں یا اس پر اعتراض کریں، تو گویا کہ وہ جان بوجھ کر نصیحت کی باتوں سے اندھے اور بہرے بنے رہتے ہیں، تو ان کا یہ طریقہ سخت قابل مذمت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنات اور انسانوں کو پیدا کیا ہے جن کے پاس دل ہے مگر وہ سمجھتے نہیں، اور آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، اور ان کے پاس کان ہیں مگر حق بات سنتے نہیں۔ یہ لوگ چوپایوں سے بھی بڑے گمراہ ہیں اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔
نیز کفار و منافقین کے بارے میں فرمایا گیا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ بلا شبہ جنہوں نے کفر کیا تو چاہے آپ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب مقرر ہے۔ اور منافقین کی مثال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے کوئی آگ جلائی، پھر جب اس آگ نے اس شخص کے ارد گرد ماحول کو روشن کر دیا تو اچانک اللہ تعالی نے ان کی روشنی کو سلب فرما لیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ سوجھے نہیں۔ یہ لوگ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، اب یہ حق کی طرف واپس نہ آئیں گے۔ اور کافروں کا حال اس طرح بیان ہوا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور ان کافروں کا حال اس شخص کی طرح ہے جو ایسے جانوروں پر چلا رہا ہے جو سوائے پکارنے اور آواز دینے کے کچھ نہیں سنتا، اور یہ کفار خود بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں ہے۔ قرآن کریم کی حلاوت اور کفار کا عناد، فصاحت و بلاغت اور اعلیٰ مضامین کے اعتبار سے قرآن کریم وہ کلام ہے کہ خود بخود اس کو سننے کی طرف طبیعت کا میلان ہوتا ہے۔ چنانچہ مکہ معظمہ کے وہ سردار جو دن بھر قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش رہتے تھے، وہ بھی رات کے اندھیرے میں پیغمبر علیہ السلام کا قرآن کریم سننے جایا کرتے تھے، مگر وہ اسے ماننے پر تیار نہ تھے، اس لیے کہ انہوں نے کانوں اور آنکھوں پر گویا پٹیاں باندھ رکھی تھی۔ مشہور سیرت نگار علامہ عبد الملک ابن ہشام المتوفی 213 ہجری نے حضرت امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ مکہ کے 3 سردار ابو سفیان بن حرب، ابو جہل بن ہشام اور اخنس بن شریق ثقفی ایک مرتبہ رات میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا تہجد میں قرآن کریم سننے کے لیے مکہ معظمہ میں آپ کے دولت خانے کے باہر پہنچے، اور ہر ایک اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر قرآن کریم سنتا رہا، اور ایک کو دوسرے کے بارے میں کوئی علم نہ تھا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ تو جب یہ لوگ واپس ہونے لگے تو راستے میں ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو آپس میں ملامت کرنے لگے کہ دن میں مخالفت کرتے ہیں اور رات میں قرآن سننے آتے ہیں۔ پھر انہوں نے معاہدہ کیا کہ آئندہ کوئی ایسا نہ کرے گا، کیونکہ اگر کسی دوسرے شخص نے انہیں دیکھ لیا تو وہ بھی شک میں مبتلا ہو جائے گا۔ لیکن جب اگلی رات آئی تو پھر یہی قصہ پیش آیا، گویا ہر ایک یہ سمجھتا رہا کہ میں اکیلے ہی جا رہا ہوں، دوسرا نہ آئے گا، پھر آئندہ نہ آنے کا وعدہ کیا۔ لیکن تیسری رات میں بھی اتفاق سے تینوں پھر قرآن کریم سننے جمع ہوئے اور رات بھر سنتے رہے۔ تو جب صبح ہوئی تو اخنس بن شریق اپنی لاٹھی اٹھا کر اولاً ابو سفیان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ اس قرآن کریم کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ اس میں سے کچھ باتیں تو میری سمجھ میں آتی ہیں، لیکن کچھ باتیں سمجھ سے باہر ہیں۔ اس پر اخنس بن شریق بولے کہ میرا بھی یہی حال ہے۔ پھر وہ ابو جہل کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا کہ رات پھر جو کلام پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے تو نے سنا، اس کے متعلق تیرا کیا خیال ہے؟ تو ابو جہل ضد اور عناد کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، ہمارا اور بنو عبد مناف کا عزت و شرف میں مقابلہ چل رہا ہے۔ انہوں نے مہمان نوازی کی تو ہم نے بھی کر دی، انہوں نے مسافروں کو سواری دی تو ہم نے بھی دے دی، انہوں نے سخاوت دکھائی تو ہم بھی پیچھے نہیں رہے، یہاں تک کہ جب ہم بالکل مقابلے پر آ گئے تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم میں نبی تشریف لائے ہیں جن کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے، تو اب ہم ان کے مقابلے میں نبی کہاں سے لائیں؟ اس لیے ہم تو جیتے جی نہ تو ان پر ایمان لائیں گے اور نہ تصدیق کریں گے۔ ابو جہل کا یہ معاندانہ جواب سن کر اخنس بن شریق اٹھ کر واپس چلے گئے۔ یہ ایک واقعہ بطور مثال ہے
کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی کشش اور اتنی مٹھاس اور حلاوت رکھی ہے کہ اگر کوئی اچھا پڑھنے والا ہو تو کوئی شخص اسے سنے بغیر اور اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو قرآن و حدیث سے نصیحت حاصل کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔